ألف لام ميم. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین. آج ہم سورہ حجرات کی تیسری آیہ کریمہ سے آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. صدق اللہ مولانا العظیم. اس آیہ کریمہ کو دیکھیے، آغاز ہے انا سے. ان الذين يغضون، جہاں بھی آپ اس طرح کوئی کلمہ دیکھیں الف اور نون سے جو بنا ہو، نون کے اوپر اگر شد ہے تو چاہے الف کے اوپر زبر ہو یا الف کے نیچے زیر ہو، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی بے شک ہی رہیں گے. الف کے اوپر اگر زبر ہے تو یہ کلمہ بن گیا انا، اگر زیر ہے تو یہ بن گیا انا. یہ کلمہ انا ہو، یہ کلمہ انا ہو، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی یقیناً ہی رہیں گے، بے شک ہی رہیں گے، یہ نہیں بدلیں گے. بے دھڑک ہو کر آپ ترجمہ کر دیجئے بے شک، یقیناً، اور یہ ترجمہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. ان الذین، یہ الذین بھی کلمہ بار بار آنے والا ہے، جس طرح ان کا کلمہ بار بار آنے والا کلمہ تھا. میں نے بتایا تھا کہ 1.5% کلمات وہ ہوں گے جو ہیں تو عربی و مبین کے لیکن بار بار دہرائے جانے. الذین، انہی میں سے ایک کلمہ. الذین کے معنی جو سب اشخاص، اور الذی کے معنی ہوں گے جو ایک شخص. الذی کیا معنی ہوں گے جی؟ جو ایک شخص. اور الذین جو سب اشخاص. اور الذی کی جو مفرد ہے وہ ہے اللتی، اور اللتی کے معنی ہوں گے جو ایک مؤنث. اور اللتی کی جمع ہوتی ہے اللائی، یعنی جو سب مؤنث. تو الذین کے کیا معنی ہو گئے؟ بالکل ٹھیک، جو سب اشخاص. میرے ساتھ کہیے پھر. اور الذی کے کیا معنی ہوں گے؟ جی ہاں، جو ایک شخص مذکر کے لیے آئے گا. اور اللتی جو ایک مؤنث، اور اللائی جو سب مؤنث جمع کے لیے آئے گا. الذین جو سب اشخاص. ان الذین، بے شک وہ جو تمام اشخاص. یغضون، یہ کلمہ دیکھیے بنا کیسے. یہ تو یا جمع غدہ جمع واو اور نون سے مل کر بنا. جتنے کلمات بھی آپ دیکھیں گے فعل بسا اوقات یا سے شروع ہوتا ہے، کبھی تا سے شروع ہوتا ہے. جس طرح آپ نے پہلے پڑھا لا ترفعوا اصواتکم، وہاں تے سے شروع ہو گیا. لا تقدموا، آپ نے وہاں پڑھا کہ پہلی آیت کے اندر کہ وہاں تا سے شروع ہو گیا. اور یہ یغضون، یہ دیکھیے یا سے شروع ہو گیا ہے. بسا اوقات کلمے کا آغاز یا سے ہو جاتا ہے اور بسا اوقات کلمے کا آغاز تا سے ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی کلمہ الف سے شروع ہوتا ہے اور کبھی یہ نون سے شروع ہوتا ہے. گویا یا تا یا الف یا نون یہ کلمے کے شروع میں لگ جاتے ہیں تو ایک خاص معنی پیدا کر دیتے ہیں. جہاں آپ دیکھ لیں کہ کلمے کے شروع میں
یا تا یا الف یا نون آ جائے تو یہ فعل مضارع ہے. لیکن یہ مضارع کا کلمہ بھی میں نے ایک نیا بول دیا. آپ کو یاد نہ ہوگا بچپن میں آپ نے پڑھا تھا کہ مضارع کے کیا معنی ہوتے. مضارع سے مراد زمانہ حال یا زمانہ مستقبل ہوتا ہے. جہاں کلمے کے شروع میں یا تا الف یا نون آ جائے اس کو دیکھتے ہی آپ اس فعل کا ترجمہ کریں گے وہ یہ فعل کرتا ہے یا کرے گا. ہاں ایک فرق ضرور ہوتا ہے. آپ نے ترجمہ تو حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں, اور جو سیاق و سباق کہہ دے وہی وہاں پہ ٹھیک ہوگا. کلمے کے شروع میں اگر یا لگی ہو زمانہ تو وہی رہے گا حال یا مستقبل. تا لگی ہو تب بھی حال یا مستقبل, الف لگی ہو تب بھی حال یا مستقبل, اور نون لگا ہو تب بھی حال یا مستقبل ہی ترجمہ کریں گے. لیکن یا ساتھ تھرڈ پرسن کی بھی علامت ہوتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہی شی دے, وہ اس ان, تو گویا ہم ترجمہ کر دیں گے وہ فعل کرتا ہے یا کرے گا. فعل کے ساتھ یا لگا دیجئے, یفعلو, وہ فعل کرتا ہے یا کرے گا. تا, کلمے کے شروع میں تا لگ جائے, مثلا فعل ہے کام کرنا, فعل اس نے کام کیا, تا ساتھ لگ گئی, تفعلو, تے لگ گئی تو یہ سیکنڈ پرسن کی علامت ہے. مضارع کی تو ہے ہی, ترجمہ حال یا مستقبل میں تو کریں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن یہ سیکنڈ پرسن کی بھی علامت ہے. یو, تو, تم, آپ. تو تفعلو تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ فعل کرتا ہے یا کرے گا, آپ یہ فعل کرتے ہیں یا کریں گے. اگر الف آ جائے اصل کلمے سے پلس شروع میں الف لگ گیا, اگر الف لگ جائے ہے تو یہ زمانہ حال یا زمانہ مستقبل, یہ تو پکی بات ہوگی. لیکن الف لگنے سے یہ فرسٹ پرسن لیکن سنگولر, فرسٹ پرسن سنگولر, جس طرح ہی لکھا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی لکھا جاتا ہے. میں, افعلو, میں فعل کرتا ہوں یا کروں گا. اور کلمے کے شروع میں اگر نون لگ جائے, الف کی بجائے نون لگ جائے تو ہوگا تو یہ زمانہ حال یا زمانہ مستقبل. لیکن یہ نون لگنے سے یہ فرسٹ پرسن ہے لیکن جمع کی علامت, جمع کی علامت وہی, یعنی ہم فعل کرتے ہیں یا کریں گے. گویا یا, تا, الف اور نون یہ کلمات جو آئے ہیں یہ فعل مضارع کی علامت ہوں گے. اور فعل مضارع کی علامت سے مراد اس کا ترجمہ حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے. یہ لگی ہوگی تو تھرڈ پرسن کی علامت, تا لگی ہوگی تو سیکنڈ پرسن کی علامت, الف لگی ہوگی تو فرسٹ پرسن سنگولر کی علامت, اور اگر نون لگا ہوگا تو فرسٹ پرسن جمع کی علامت ہوگا. اب ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے اردو ہی کا کلمہ ایک قول لیتے ہیں. قول کہنا, بات کرنا. اس سے پہلے اگر یا لگ جائے تو یہ کلمہ بن گیا یقولو. کیا بن گیا ری؟ دیکھیں قول تھا, بس اس کے سامنے شروع میں یا لگ گیا. یہ سرخ رنگ کا میں نے یا لکھا ہے, یہ یا جو شروع میں لگ گیا اس نے بتا دیا کہ یہ جو کلمہ قول تھا اب فعل مضارع بن گیا ہے. زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں اس کا ترجمہ کریں گے, اور یہ تھرڈ پرسن کی بھی علامت ہے. تو گویا ہم ترجمہ کریں گے یقولو, وہ کہتا ہے یا کہے گا. کہتا ہے زمانہ حال ہو گیا, کہے گا زمانہ مستقبل ہو گیا. آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے بالکل اس کا خیال رکھنا ہے, یہ لگ گیا تو وہ کہتا ہے یا کہے گا. ہاں لفظ قول ہی ہے, اردو ہی کا کلمہ, لیکن اس سے پہلے تا لگ گیا. دیکھیے تقولو کیا بن گیا کلمہ؟ تقولو, تم کہتے ہو یا کہو گے, تم کہتے ہو یا کہو گے. یا لگا تھا تو وہ کہتا ہے یا کہے گا. تا لگ گیا, تم کہتے ہو, یعنی سیکنڈ پرسن کی علامت لگ گئی, تم کہتے ہو یا کہو گے. الف لگ جائے کلمے کے شروع میں, یا نہ ہو تا نہ ہو لیکن الف لگ جائے اصل کلمے سے پلس. قول اصل کلمہ ہے, الف اس کے آغاز میں پلس ہو کے لگ گیا, اس کو میں نے سرخ رنگ سے پھر لکھ دیا اقولو. اب اس کا ترجمہ کر دیں گے میں کہتا ہوں یا کہوں گا. اب تم کہتے ہو اس کا ترجمہ نہیں ہوگا,
کیونکہ آئی کی طرح لکھا ہوا یہ کلمہ الف اقولو، اس نے بتایا کہ یہ فرسٹ پرسن کی علامت ہے اور سنگولر ہے، تو اس کا میں ہی ترجمہ ہو سکتا ہے، تو نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں یا کہوں گا۔ نون لگ جائے، یہ قول سے پہلے نون لگ گیا۔ اب قولی کلمہ تھا، سرخ رنگ کا ساتھ میں نے لکھ دیا نون۔ نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے، ہم کہتے ہیں یا کہیں گے، کیونکہ نون یہ فرسٹ پرسن ہی کی علامت تھی لیکن جمع کی علامت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مضارع کی بھی علامت تھی، یعنی زمانہ حال یا زمانہ مستقبل کی علامت تھی، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے۔ میرے ساتھ کہیے یقولو، بالکل ٹھیک، کیا ترجمہ کریں گے؟ بالکل صحیح، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ تقولو کیا ترجمہ کریں گے جی؟ تم، جی ہاں، تم کہتے ہو یا کہو گے۔ اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے۔ اس کلمے کو تھوڑا ہم پریکٹس کر لیں پہلے، پھر اگلے کلمے پہ چلیں گے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، کاتابہ۔ کتابت کرنا تو اردو میں بھی کہتے ہیں نا، لکھنا۔ کاتابہ اس نے لکھا، کاتابہ اس ایک مذکر نے لکھا، لیکن اس سے پہلے یا لگ جائے۔ یا کس بات کی علامت ہے آپ خود بتائیے؟ بالکل ٹھیک، مضارع کی علامت ہے، یعنی زمانہ حال یا زمانہ مستقبل، اور اس تھرڈ پرسن کی بھی علامت ہے۔ تو ہم تھرڈ پرسن کی علامت یا لگنے سے اب ترجمہ کریں گے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ یہی کلمہ کاتابہ، اس سے پہلے تا لگ گئی۔ جو ہی کلمے سے پہلے تا لگی تو ہم نے اب اس کو پڑھا تکتبو۔ گویا تا تو سیکنڈ پرسن اور مضارع کی علامت تھی نا، تو اب ترجمہ پھر کیا کریں گے؟ تکتبو تم لکھتے ہو یا لکھو گے، آپ لکھتے ہیں یا لکھیں گے، یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ کاتابہ الف ساتھ لگ گیا، کاتبہ اس نے لکھا، الف ساتھ لگ گیا۔ اکتبو کیا ترجمہ کریں گے؟ اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا۔ اور نون اگر لگ جائے، کاتابہ ہی کلمہ ہے، اس نے لکھا، لیکن نون لگنے سے مضارع کی علامت ہو گئی، جمع کی علامت ہو گئی، اور جمع کون سا؟ متکلم، میں، ہم۔ نکتبو ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کلمے کے شروع میں یا، تا، الف اور نون نے کیا کیا تبدیلیاں پیدا کر دی۔ کلمہ وہی کاف تا با سے مل کر بنا تھا۔ مثال میں ایک اور دیتا ہوں، داخلہ، وہ ایک شخص داخل ہوا، یہ ساتھ لگ گئی یدخلو، تے ساتھ لگ گئی تدخلو، الف ساتھ لگ گئی ادخلو، نون ساتھ لگ جائے تو ندخلو۔ یدخلو کے کیا معنی ہوں گے آپ خود بتائیے؟ جی بالکل، وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا۔ اور تدخلو تم داخل ہوتے ہو یا ہوگے، اور ادخلو میں داخل ہوتا ہوں یا ہوں گا، اور ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ ایک اور کلمہ لے لیجیے، بڑا اچھا ہو جائے گا کہ آپ کو اس موقع پہ یہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ آہستہ چلیں گے لیکن اچھی طرح سمجھ کے چلنا چاہتے ہیں۔ جہاں بھی یا تا الف اور نون کا کلمہ آپ دیکھ لیں، آپ کو مغالطہ نہ ہونے پائے۔ اصل کلمے سے پہلے مثال کے طور پہ فتح، اس نے فتح کیا، یہ ساتھ لگ گئی تو کلمہ بن گیا یفتحو۔ تو ترجمہ آپ خود کر دیجئے، یفتحو وہ فتح کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ زمانہ حال یا زمانہ مستقبل، اور یا تھرڈ پرسن کی علامت۔ فتح اس نے فتح کیا، یفتحو وہ فتح کرتا ہے یا کرے گا۔ تفتحو بالکل صحیح، ٹھیک ترجمہ آپ نے کیا، تم فتح کرتے ہو یا کرو گے۔ افتحو میں فتح کرتا ہوں یا کروں گا۔ نفتحو ہم فتح کرتے ہیں یا کریں گے، کیونکہ زمانہ حال یا زمانہ مستقبل۔ ایک پرابلم اور آن پڑی،
یہ تو پتہ چل گیا کہ یا تا الف اور نون آ جائے تو یہ زمانہ حال ہے یا زمانہ مستقبل. یا ہو تو تھرڈ پرسن کی علامت، تا ہو تو سیکنڈ پرسن کی علامت، الف ہو تو فرسٹ پرسن کی علامت اور نون ہو تو فرسٹ پرسن جمع کی علامت. یہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی. لیکن زمانہ تو کبھی مستقبل قریب ہوتا ہے اور کبھی مستقبل بعید ہوتا ہے. اگر سین ساتھ لگا ہو کلمے کے شروع میں، جہاں یا تا الف اور نون لگا ہو، یا تا الف نون سے پہلے اگر سین کا اضافہ ہو جائے تو اس کا ترجمہ اب زمانہ حال میں نہیں کریں گے، صرف مستقبل میں کریں گے، صرف مستقبل میں. جس طرح یہاں پہ ایک کلمہ ہے غدہ. غض البصر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نگاہ کو جھکا لینا. اس غدہ سے پہلے یا لگا دیجئے. یہ کلمہ کیا بن گیا؟ یغدو. وہ پست کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ یا تھرڈ پرسن کی علامت ہے، زمانہ حال یا زمانہ مستقبل کی علامت. یغدو وہ پست کرتا ہے یا کرے گا. جس طرح یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. لیکن سین لگ جائے تو زمانہ حال میں ترجمہ نہیں کریں گے. جس طرح یہاں سایغدو وہ پست کرے گا. اب کرتا ہے اس کا ترجمہ غلط ہو جائے گا. یہ لگی ہوئی ہے ٹھیک، لیکن یا سے پہلے سین لگ گیا. سین لگ گیا تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ زمانہ مستقبل ہے، بس حال نہیں رہا. اب غدہ کو دوبارہ دیکھیے، اس نے پست کیا، تا ساتھ لگ گیا. تغدو تم پست کرتے ہو یا کرو گے. جس طرح آپ نے پڑھا تھا تدخلو، جس طرح آپ نے تقولو، جس طرح آپ نے پڑھا تھا تکتبو، اس طرح تا ساتھ لگ گیا تو کلمہ بن گیا تغدو، تم پست کرتے ہو یا کرو گے. لیکن سین شروع میں لگ جائے ستغدو، اب پست کرتے ہو یا کرو گے، کون سا ٹھیک رہے گا؟ ٹھیک صحیح کہا آپ نے. مستقبل میں ترجمہ کریں تم پست کرو گے. کرتے ہو اب نہیں ترجمہ ہو سکتا، اب وہ غلط ہو جائے گا. کیا ترجمہ کرنا ہے؟ ستغدو تم پست کرو گے. اسی طرح غدہ کا کلمہ، اس سے پہلے الف لگ گئی. اغدو میں پست کرتا ہوں یا کروں گا، کیونکہ ابھی الف لگا ہے. الف مضارع کی علامت ہے اور مضارع زمانہ حال یا زمانہ مستقبل کو کہتے ہیں. لیکن سین لگ جائے تو پھر صرف مستقبل ہوگا. ساغدو کیا کلمہ بن گیا؟ ساغدو. بورڈ پہ دیکھیے ساغدو تو کیا ترجمہ کریں گے؟ میں پست کروں گا. جی میں پست کروں گا. غدہ سے پہلے نون لگ جائے تو کلمہ بن گیا نغدو، ہم پست کرتے ہیں یا کریں گے. لیکن یا تا الف اور نون سے پہلے سین لگ جائے تو ہم نے پڑھا کہ وہ تو صرف مستقبل کی علامت ہوتا ہے. تو سنغدو اگر یہ کلمہ بن گیا ہے تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم پست کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے؟ نہیں، کرتے ہیں نہیں ہے، کریں گے مستقبل میں ہے. سنغدو میرے ساتھ مل کر چلیے. غدہ اس نے پست کیا، یغدو وہ پست کرتا ہے یا کرے گا، اور سایغدو وہ پست کرے گا. ستغدو تم پست کرو گے. ساغدو میں پست کروں گا. سنغدو ہم پست کریں گے. جس طرح کاتبہ آپ نے پڑھا تھا، کاتبہ سے پہلے یا لگ گئی. یکتبو کیا بن گیا جی؟ ترجمہ کیجئے. یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. سایکتبو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ لکھے گا. بالکل ٹھیک، وہ لکھے گا. زمانہ تو دو طرح کا ہے نا، مستقبل قریب یا بعید. بعید ہو تو وہاں پہ سین کی بجائے سوفا لکھا ہوگا.
جس طرح یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، سایکتبو وہ لکھے گا۔ لیکن اگر سین کو کاٹ کے وہاں پہ سوفا لکھ دیا جائے، سوفا یکتبو، تو اس کا مطلب وہ مستقبل بعید میں لکھے گا، اب نہیں، مستقبل بعید میں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا اردو ادب میں بھی قیامت ان قریب آئے گی، تو ان قریب سے مراد وہ زمانہ کچھ بعید کا ہے، کیونکہ درمیان میں ابھی کچھ اور واقعات بھی ہونے ہیں، تو یہ بعید کے لیے ان قریب کا ہم اضافہ کرتے ہیں۔ تو ان قریب لکھے گا، اور وہ کا ترجمہ کیونکہ یا لگی ہوئی ہے، وہ ان قریب لکھے گا۔ سوف تکتبو تم ان قریب لکھو گے، سوف اکتبو میں ان قریب لکھوں گا، سوف نکتبو ہم ان قریب لکھیں گے، سوف نکتبو ہم ان قریب لکھیں گے۔ گویا کسی کلمے کے شروع میں یا، تا، الف اور نون آ جائے تو کس بات کی علامت ہوگی؟ بالکل ٹھیک، زمانہ حال یا زمانہ مستقبل۔ زمانہ حال یا زمانہ مستقبل یہ تو علامت ہو گئی یا، تا، الف۔ اس کے ساتھ ساتھ یا تھرڈ پرسن کی علامت بھی ہے، تا سیکنڈ پرسن کی علامت بھی ہے، الف فرسٹ پرسن کی بھی علامت ہے، اور نون فرسٹ پرسن جمع کی علامت۔ سین لگ جائے تو مستقبل قریب بن جائے گا، صوفہ لگ جائے تو مستقبل بعید بن جائے گا۔ تو زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہی ہوتے، حال، مستقبل اور ماضی۔ تو ہم نے سارے زمانے پڑھ لیے۔ کس طرح؟ بس دیکھیے کہ اگر کسی کلمے کے شروع میں یا، تا، الف اور نون لگا ہوگا تو وہ زمانہ حال ہے یا زمانہ مستقبل، سین لگا ہوگا تو صرف مستقبل، صوفہ لگا ہوگا تو صرف مستقبل بعید، تو تیسرا زمانہ کیا رہ گیا؟ ماضی۔ بس اگر یا، تا، الف اور نون نہیں لگا تو وہ ماضی ہے۔ سین اور صوفہ تو بعد میں لگے گا نا، پہلے یا ساتھ لگا ہوگا یا تا لگا ہوگا یا الف یا نون لگا ہوگا۔ اگر یہ نہیں لگے تو کلمہ ماضی ہے۔ جس طرح آپ نے پڑھا غدا اس نے پست کیا، داخلہ وہ داخل ہوا۔ جس طرح آپ نے پڑھا تھا کاتبہ اس نے لکھا، فتح اس نے فتح کیا، کیونکہ یا، تا، الف اور نون پہلے نہیں لگا ہوا، سین اور صوفہ تو اس کے بعد لگنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تینوں زمانے یا، تا، الف، نون نہ لگا ہو تو وہ ماضی ہے۔ اب اس کو انالیسس کرتے ہیں اس کلمے کا، جہاں سے ہم نے اپنی بات کا آغاز کیا، یغدون۔ اب دیکھیے یہ بنا کیسے، بورڈ پہ دیکھیے، یہ یا جمع غدا جمع واو اور نون سے مل کر بنا۔ واو اور نون تو ہم نے پڑھا کہ کسی کلمے کے آخر پہ بھی اگر واو الف، واو نون اور یا نون آ جائے تو یہ جمع کی علامت ہوتے ہیں۔ تو گویا یہاں پہ جو واو نون ہے یہ کس بات کی علامت ہے؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، جمع کی علامت ہے۔ اور جمع کی اور کون کون سی علامتیں ہوتی ہیں؟ واو الف، جی، اور واو نون، بالکل ٹھیک کہا، اور یا نون۔ یہ 3 علامتیں ہیں جمع کی، اور جمع سے مراد ہوتا ہے 3 یا 3 سے زائد۔ کلمے کے شروع میں لگا ہوا یا، یہ یا کس بات کی علامت؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے فعل مضارع کی علامت اور تھرڈ پرسن کی علامت۔ وہ یہ فعل کرتا ہے یا کرے گا، جو بھی فعل آگے ہے جس کے ساتھ یہ یا لگ گئی ہے، غدا۔ اب غدا ہی خالی کلمہ دیکھیے، اس کے اندر اس کا آغاز یا سے نہیں ہو رہا، غین سے ہو رہا ہے۔ تو یہ غین یا، تا، الف، نون میں موجود نہیں ہے، اصل کلمہ غدا ہے۔ یہ ماضی ہو گیا کیونکہ مضارع کی علامت ابھی نہیں لگی۔ غدا اس نے پست کیا، کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے پست کیا۔ اب یا ساتھ لگ جائے تو یغدو بن گیا۔ تو آپ ترجمہ کیجئے جس طرح آپ نے یکتبو کیا تھا، جس طرح یدخلو کیا تھا، ترجمہ کیجئے یغدو وہ پست کرتا ہے یا کرے گا۔ اور یغدو کے آخر پہ اب دیکھیے واو اور نون لگ جائے، کیا ترجمہ بنے گا؟ آپ خود کیجئے ترجمہ، وہ سب پست کرتے ہیں یا کریں گے۔ یغدون
وہ سب پست کرتے ہیں یا کریں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ان الذین یغضون، بے شک وہ سب جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں یا کر لیں گے. یغضون جو پست کرتے ہیں یا کر لیں گے. اصواتہم، یہ کلمہ بیان کیسے دیکھیے ذرا. اصوات پلس ہم. اصوات اردو کا کلمہ صوت، اس کی جمع ہے اصوات. صوت کا کیا معنی اردو میں جی آپ خود بتائیں. آپ ہی کی آواز ہے. صوت آواز، اس کی جمع کیا ہوگی؟ اصوات یعنی آوازیں. اور ہم ان سب کی، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا تھا. اگر یہ ہوتا صوتو ہو تو پھر کیا ترجمہ کرتے؟ اس ایک مذکر کی آواز. اگر ہوتا صوتا ہا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. پھر کہیے صوتا ہا کیا ہوگا ترجمہ؟ اس ایک مؤنث کی آواز. اگر ہوتا اصواتہما، ان دونوں کی آوازیں. وہ دو مذکر ہو سکتے ہیں، دو مؤنث ہو سکتے ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو، یعنی عدد میں دو ہو جائے تو پھر آئے گا اصواتہما. اگر یہ آ گیا ہے اصواتہم تو کیا ترجمہ کریں گے؟ ان سب کی آوازیں، یعنی ان مذکر کی آوازیں. اور اصواتہن ان سب مؤنث کی آوازیں. اصواتہن ان سب مؤنث کی آوازیں. اور صوتو کا تجھ ایک مذکر کی آواز. صوتو کی تجھ ایک مؤنث کی آواز. صوتو کما تم دو مذکر یا دو مؤنث یا ایک مذکر اور ایک مؤنث کی آواز. اور اصواتکم تم سب کی آوازیں. اور اصواتکن تم سب مؤنث کی آوازیں. صوتی میری آواز اور اصواتنا ہماری آواز. اب ترجمہ کیجئے آیا کریمہ کا. ان الذین یغضون اصواتہم، ان جو بے شک، الذین جو سب اشخاص، یغضون پست کر لیتے ہیں یا کر لیں گے، اصواتہم اپنی آوازوں کو، ان کی آوازوں کو، یعنی اپنی آوازوں کو. ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ سب جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یا رکھ لیں گے. عند رسول اللہ، یہ کلمہ ان تو ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. کرنسی کے اوپر لکھا ہوتا ہے عند الطلب دکھائیں. یہ پلیٹ فارمز کی ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اومنی بسوں کی ٹکٹوں پہ لکھا ہوتا ہے عند الطلب دکھائیں. جس وقت کوئی طلب کرے اس وقت اسے دکھا دے. تو یہ ان جو ہے پاس، قریب، نزدیک کے معنوں میں ہوتا ہے. ظرف زمان یا ظرف مکان، یعنی وقت کے اعتبار سے قریب ہو یا جگہ کے اعتبار سے قریب ہو، وہاں کلمہ اند آتا ہے. اور دوسرا کلمہ ہے رسول اللہ. یہ کلمہ رسول اللہ. اب دیکھیے کلمہ رسول، یہ کلمہ رسول کلمے کے آغاز میں الف لام ہے جی؟ نہیں ہے. اور اللہ کا آغاز الف لام سے ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم نے کیا پڑھا تھا یاد ہے؟ جب ہم پڑھ رہے تھے صوت النبی، صوت کا کلمہ اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے. نبی کا کلمہ اس کا آغاز الف لام سے ہو رہا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ دو اسم ساتھ ساتھ آ جائیں. صوت بھی اسم ہے، نبی بھی اسم ہے. اگر دو اسم ساتھ ساتھ آ جائے، پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کر دیتے ہیں. تو صوت النبی، نبی کی آواز. اسی طرح یہ کلمہ رسول اللہ، اللہ کے رسول. عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے قریب، اللہ کے رسول کے نزدیک. اولئک، یہ کلمہ بھی بار بار آنے والا ہے، 1.5 میں سے ہے. اولئک وہ سب، ذالکا وہ ایک، ذاکا وہ ایک، اس کی جمع ہوگی اولئک. یہ بار بار آنے والا کلمہ ہے. اب دیکھیے اولئک وہ سب لوگ. الذین، الذین جو سب اشخاص، اس کا مطلب وہ سب مذکر. اولئک بھی وہ سب مذکر. جب عربی ادب میں
دو اسم ساتھ ساتھ ہوں، دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں، وہ ہم معنی ہوں، چاہے ہم شکل ہوں یا نہ ہوں. یہ اولائکا وہ سب مذکر، وہ سب اشخاص، الذین وہ سب اشخاص، معنی تو ایک ہے لیکن حروف کی اشکال مختلف ہے. اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو یہ ایمفسائز کرنے اور زور دینے کا اسلوب ہے. گویا اللہ جل شانہ یہاں پہ زور دیتے ہیں وہ سب اشخاص، وہ سب اشخاص، اس کا ترجمہ نہیں کریں گے وہ ہی لوگ. اردو ادب میں ہم ہی کا اضافہ کرتے ہیں، وہ ہی لوگ. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں امتحانہ. لیجیے جی آپ کا بھی امتحان شروع ہو گیا. اردو کے کلمہ امتحان، یہ کلمہ امتحانہ ماضی ہے کہ مضارع؟ امتحانہ یہ ماضی، امتحان لے لیا، جانچ لیا، پرکھ لیا، آزما لیا. اولئک الذین امتحنا، امتحان امتحان لے لیا. امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لے لیا، اللہ نے آزما لیا، اللہ نے جانچ لیا، پرکھ لیا. امتحان اللہ، اللہ نے قلوبہم. یہ دیکھیے کلمہ قلوب جمع ہم سے مل کر بنا. اور یہ کلمہ قلوب تو ہماری اپنی زبان کا کلمہ قلب یعنی دل، اس کی جمع نہیں ہے. اور ہم ان سب کی، قلوبہم ان سب کے دلوں کو. اللہ نے جانچ لیا ان سب کے دلوں کو، اللہ نے جانچ لیا ان سب کے دلوں کو. قلوبہم للتقوی. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی کلمے کے آغاز میں ایک لام آ جائے تو وہ لام لام تعلیل ہوتا ہے یا لام لازم ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کلمے کے آغاز میں دو لام آ جائے تو وہ لام لازم نہیں، وہ لام تعلیل ہی ہوتا ہے، اس کے معنی کے لیے ہی کرتے ہیں. ایک لام ہو تو وہاں پہ دیکھنا پڑتا ہے سیاق و سباق کے اندر اس کا ترجمہ کے لیے کریں گے یا اس کا ترجمہ یقیناً کریں گے. لیکن اگر دو لام آ جائے تو اس کے معنی کے لیے ہی ہوتے ہیں. تو تقوی تو ہماری اپنی زبان کا کلمہ ہے. تقوی کے لیے امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لے لیا قلوبہم ان کے دلوں کا، للتقوی تقوی کے لیے. لہم یہ بھی کلمہ لام جمع ہم سے مل کر بنا. یہاں پہ لام ایک آ گیا. اب اس کا ترجمہ یا تو کے لیے ہوگا یا اس کا ترجمہ یقیناً ہوگا، کیونکہ یا تو یہ لام تعلیل ہے یا یہ لام لازم ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر ٹھیک ترجمہ کریں گے تو اردو ادب اسے قبول ہی تب کرے گا. اگر یہ ترجمہ ٹھیک نہیں کریں گے تو اردو ادب کا نیٹ ورک اسے قبول کرنے سے انکار کر دے گا، جملہ بنے گا ہی نہیں. اس لیے یہ لام جو شروع میں لگا ہے اگر اس کا ترجمہ ہم کے لیے کریں، ہم ان سب کے لیے، تو جملہ ٹھیک ہو. یقیناً کا ترجمہ کر کے دیکھیے جملہ ہی نہیں بنے گا. ان سب کے لیے، لہم ان سب کے لیے ہے. گویا جن کے دلوں کے تقوی کو اللہ نے جانچ لیا ہے، جن کے دلوں کے تقوی کو اللہ نے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے ہے مغفرتن. یہ کلمہ مغفرت کن معنوں میں آیا ہے جی؟ اردو ہی کا کلمہ ہے مغفرت، یہ تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا ہے. بخشش، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے مغفرت ہے. آپ جب دیکھیں کہ کسی کلمے کے آخر پہ گولتے آ گئی تو یہ کلمہ مؤنث ہوتا ہے اردو عربی ادب میں. اور اتنا ہی فرق ہے کہ عربی زبان میں گولتے کے ساتھ لکھا ہے اور اردو میں ہم کھلی تے کے ساتھ لکھتے. لہم ان کے لیے ہے مغفرتن، مغفرت. وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، شب و روز لیل و نہار ہم یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں. اور اجرن، اجر اردو کا استعمال ہونے والا کلمہ، ثواب، صلہ، مزدوری، بدلہ. عظیم بہت بڑا، عظیم بہت بڑا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم.
ترجمہ کیجیے جی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو تقوی کو اللہ نے پرکھ لیا ہے. یہی وہ لوگ کہاں سے آ گیا جی؟ یہ جو دو اولئک اور الذین ہم معنی کلمات ساتھ ساتھ آگے ہیں، شکل ایک ہو یا نہ ہو، ان کے دلوں کے تقوی کو اللہ نے پرکھ لیا ہے، جان لیا ہے. لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. پوری آیت کریمہ کا ترجمہ کر لیجئے. ان الذین یغضون اصواتہم، کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا ہے یا کر لیں گے، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، قریب، نزدیک. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کو اللہ نے جان لیا ہے، پرکھ لیا ہے. لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، واجر عظیم، اور بہت بڑا صلہ. یہاں دیکھیے، انا اور اللہ زینا یہ تو 1.5 میں سے ہیں جو بار بار آنے والے کلمات ہیں. یغدون کے اندر غدہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، صوت بھی ہماری زبان کا کلمہ، اند بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمہ، رسول بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اللہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اولئک اور اللہ زینا، پھر آگے یہ جو کلمات ہیں جو 1.5 میں سے ہیں. اور امتحان، امتحان بھی ہماری زبان کا کلمہ، اللہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، قلوب اور قلب بھی ہماری زبان کا کلمہ، تقوی بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا ہے. لہم پھر آ گیا، یہ لہم یہ بار بار آنے والا 1.5 میں سے. مغفرت بھی ہماری زبان کا کلمہ، واو بھی، اجر بھی اور عظیم بھی. یہ سارے کلمات تو ہماری زبان کے ہیں. کس قدر سچ فرمایا ہے میرے اللہ نے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ خدا لگتی کہ اس سے زیادہ کوئی آسان کتاب ہو سکتی ہے؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.